اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 76 پارہ نمبر 17 الانبیاء آیت نمبر 76. کل ہم لوگوں نے الانبیاء کا میں نے آپ کو جو امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ میں بتایا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی خصوصیات ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت ہیں، جو ان کے پاس وحی آتی تھی، اور ان کے بعد جو عالم ہیں جنہوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو اسٹڈی کیا اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو اور شریعتوں کو اسٹڈی کیا، ان کو نبیوں کا وارث کہا گیا ہے کہ یہ لوگ آگے وہ پیغام پہنچائیں گے. کل جہاں پہ ختم ہوا تھا وہ حضرت لوط کا بیان تھا. پہلے حضرت ابراہیم کا بیان گزرا کہ انہوں نے کیسے اپنے پورے قبیلے سے اور اپنی فیملی سے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد حضرت لوط تھے کہ ان کو ہم نے حکمت اور علم دیا تھا، اور ان کو ہم نے ایک خباثت سے بھری ہوئی بستی سے نجات دی تھی. ٹھیک ہے جی. ونوحن، اور حضرت نوح علیہ السلام، اذ نادا، جب پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کر لیا اس کی دعا کو، فنجیناہ، پھر ہم نے اسے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اس کے ساتھ کے لوگوں کو، من الکرب العظیم، ایک کربناک، یعنی یہ تکلیف کو ہی کہتے ہیں، درد کو کہتے ہیں، لیکن کرب جو ہے اس میں ایک بے چینی ہے، ایک مطلب کہ ایموشنل اپہیول جس کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس میں انسان کو بالکل ذہنی سکون، ایک تو عام پیٹ کا درد ہے یا کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بہت زیادہ سٹریس اور ڈپریشن اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیف کو کرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کون سا کرب تھا جسے حضرت نوح کو اور ان کی آل کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی گئی تھی؟ وہ کون سی تکلیف تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات؟ حضرت نوح نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ کیا کریں، مجھے کہاں سے ان لوگوں سے نجات دے دیں، کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ مشرک ہیں. ہاں، ان میں ایمان نہیں ہے، یہ مشرک ہے. اس تکلیف کو کرب کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہم نے انہیں نجات دی. وہ ساری بستی غرق ہو گئی، وہ ڈوب گئی، اور اس چیز سے انہیں اللہ نے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، من القوم الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. انہم، بے شک وہ، کانو، وہ تھے، قوم سوء، ایک برے لوگوں کی قوم. فاغرقناہم، پس ہم نے غرق کر دیا انہیں، اجمعین، سارے کے سارے. طوفان نوح ایک ایسا واقعہ ہے، یعنی حضرت آدم سے پہلے اس دنیا میں کوئی انسان نہیں تھے، اور حضرت آدم سے پورا دنیا جو ہے یہ آباد ہو گئی، اور اس میں مختلف قسم کی نسلیں چلیں ان کے بچوں سے، یہاں تک کہ حضرت نوح کا زمانہ آ گیا. اور حضرت نوح کے زمانے میں اس دنیا میں یعنی جگہ جگہ پہ لوگ بستے تھے، کیونکہ طوفان نوح ایک ایسا فینومینن ہے جس پہ سائنس نے بھی بہت ریسرچ کی ہے، اور ہر ایک دین میں اس کا ذکر ہے. جیسے بائبل میں ہے دا گریٹ سٹارم، اس میں ایک بڑا طوفان آیا تھا، اس میں کہانی ہے، اور یہ بھی کہ وہ تنور میں سے پانی نکل آیا، یہ بھی سب یہ بائبل میں بھی ہے، یہ تورات میں بھی ہے. تو یعنی یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو ان سب مذہبوں نے، ان سب دین والوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے. ہسٹری میں بھی یہ ریکارڈ ہوا ہے کہ ایک کوہ جودی پہ جا کے ان کی کشتی ٹھہر گئی، یہ بھی قرآن میں ہے، وہاں پہ بھی لوگوں نے ان کے آثار ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو طوفان نوح ایک ایسا واقعہ ہے جو دنیا کی پیدائش کے بعد جو بڑا حادثہ اس دنیا میں ہوا تھا. کل ہم نے پڑھا تھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا، ایک بگ بینگ ہو گیا اور یہ سارے پیدا ہو گئے. اور اس کے بعد اس دنیا میں جو پہلا بڑا عذاب آیا ہے وہ طوفان نوح ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک نسل چلی تھی جو مطلب کہ 90% بلکہ 99% اب غرق ہو گئی ہے. صرف وہ لوگ بچ گئے ہیں جو کشتی میں ان کے ساتھ ہیں.
اور ان لوگوں سے پھر آگے باقی ساری نسل چلی ہے. تو ان کو آدم ثانی ہے، یعنی ہیں تو سارے آدم کی اولاد، لیکن یہ ہم لوگ جو فائنل پروڈکٹ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت نوح کے ساتھ جو کشتی میں لوگ سوار تھے ان سے جو آگے پھر انسان پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان باپ بیٹے تھے. ہاں، ڈیوڈ اینڈ سولومن یہ باپ بیٹے تھے. وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث سے ایک کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ، جب رات میں چر گئیں، فیہ غنم، اس میں ایک قوم کی، غنم القوم ایک قوم کی بکریاں، وَكُنَّا، اور ہم تھے، لِحُکْمِہِمْ ان کے فیصلے کے وقت، شاہدین وہاں پر ہم موجود تھے. یہ ایک واقعہ ہے کہ دو قوموں کی لڑائی ہو گئی تھی. وہ بکریاں جو تھیں وہ بارڈر کراس کر گئی تھیں، اور ایک وہ یہ لڑائی تھی کہ تمہاری بکریاں میرے علاقے میں کیوں چر گئی ہیں اور تمہاری بکریاں بھی تو کراس کر کے میرے علاقے میں آ جاتی ہیں. یہ اس طرح کا ایک واقعہ تھا، اور اس کا فیصلہ اس کی طرف ریفرنس کر کے اللہ کہہ رہا ہے فَفَهَّمْنَاهَا، پس ہم نے فہم دیا اس کو، ہم نے سمجھ دی اس کو، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کو. وَكُلًّا، اور ہر ایک، آتَيْنَا حُکْمًا، ہم نے اسے حکمت دی، وعلمًا، اور علم دیا. اب یہ جو فیصلہ ہونا تھا یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں سے یہ ریفرنس ہے کہ ان کے سامنے یہ جھگڑا پیش ہوا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا، اور حضرت سلیمان نے اس میں جو فیصلہ کیا وہ قبول کیا گیا، اور وہ یعنی وہ وحی کے ذریعے انہوں نے ایک فیصلہ کیا. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داؤد اور سلیمان کے سامنے بکریوں کا معاملہ پیش کیا گیا تھا، اور سلیمان کو ہم نے ایک فہم دیا، اس کو ہم نے ایک سمجھ دی کہ اس نے اس معاملے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اس سے انڈائریکٹلی یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد نے فیصلہ نہیں کیا ہے نا. اچھا، اب ایگزیکٹلی وہ کیا معاملہ تھا یہ اس قرآن میں یہاں میں اس کا ذکر نہیں ہے. حضرت داؤد کے بارے میں قرآن میں اور جگہ پہ ذکر ہے کہ ان کے سامنے دو لوگ گھر کی دیوار ٹاپ کے اندر آئے تھے، اور ان لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، اور اس کے پاس ایک ہے، اور ہم دونوں جو ہیں تو ہم لڑ رہے ہیں. تو حضرت داؤد نے کہا کہ ہاں، زیادہ رکھنے والے، زیادہ مال رکھنے والے جو ہیں اکثر کم مال والوں کے ساتھ زیادتیاں کر دیتے ہیں. بڑا خوبصورت. ہاں نہیں، اس نے ابھی یہ نہیں کہا تھا. وہ دونوں سامنے آئے، ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک ہے اور اس کے پاس 99 ہیں، اور جو ہے تو اتنی بات ہوئی. تو حضرت داؤد نے یہی، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ 99 والا جو ہے یہ ایک سے یہ بھی مانگ رہا ہو کہ مجھے دے دو، ساری 100 ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ زیادہ رکھنے والے اکثر کم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد باقی واقعہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ داؤد کو ایک دم سے احساس ہوا، اس کو ایک مطلب کہ اللہ کی طرف سے ایک فیلنگ ہوئی، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ اس نے کیا، اور اس نے بہت توبہ استغفار کی، اور کہ مطلب کہیں مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو. تو کہانی کا سبق یہ ہے کہ حضرت داؤد نے دوسری سائیڈ کی سٹوری نہیں سنی. انہوں نے وہ ایک والے کی تو سن لی، جب ایک نے کہا کہ یہ میری ایک لے رہا ہے. وہ 99 والے سے انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے. تو ان کو اس غلطی کا احساس ہوا، اور پھر انہوں نے توبہ استغفار کیا اور سارا. تو بھیڑوں کا یا بکریوں کا جو حضرت داؤد کا واقعہ ہے وہ تو وہ والا ہے. یہ جو ہے کہ وہ چر گئی ہیں ایک اور علاقے میں، اس واقعے کا ریفرنس اسرائیلی روایات میں ہے، لیکن چونکہ اس قرآن میں اس کی پوری ڈیٹیل نہیں ہے تو وہ، اور یہاں پہ اس کی حکمت بھی نہیں ہے کہ کیوں ایسا یہ واقعہ یہاں پہ کیوں رکھا گیا ہے، یا وہ واقعہ ایکچولی کیا تھا. اس کی حکمت کچھ اور ہے کہ بکریوں کا فیصلہ ان کے سامنے آیا، ایک قوم کی بکریاں جو چر گئی تھیں، اور ہم فیصلے کے وقت اللہ کہہ رہے کہ ہم موجود تھے. تو ہم نے سلیمان کو ایک فہم دیا، ہم نے اسے ایک سمجھ دی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور سب کے سب کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ، اور ہم نے مسخر کیا داؤد کے لیے، الجبال، پہاڑوں کو. یُسَبِّحْنَا، وہ تسبیح کرتے تھے، وَالطَّیْرَ، اور پرندے بھی.
وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم یہ کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے اسے سکھایا صنعتا ایک کاریگری، ایک بنانے کا طریقہ، لبوسن لباس کا، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم تاکہ وہ تمہیں بچائے، من بأسکم تمہاری لڑائیوں سے. فہل انتم شاکرون پس کیا تم شکر کرنے والے ہو. اس حکمت جو اس بات کی ہے کہ دو بکریوں کا واقعہ سامنے آیا اور داؤد اور سلیمان دونوں کے سامنے آیا، اور اس کا فیصلہ جو ہے حضرت سلیمان نے کیا کیونکہ ہم نے اسے ایک فہم دیا تھا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اور سب کو ہم نے حکمت اور علم دیا تھا، یعنی سب یہ فہم ہم نے سلیمان کو دیا. حکمت اور علم جو ہے یہ سب نبیوں میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے، ہر نبی میں، اور اسی طرح ہر علم والے کو اللہ نے حکمت اور علم کا تحفہ دیا ہے. آگے اللہ یہ کہتا ہے کہ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور ہم یہ کرنے والے تھے، ہم ایسا کر سکتے ہیں. اور داؤد کو ہم نے ایک ایسا کرافٹ سکھایا تھا کہ وہ لوہے کی کڑیاں اکٹھی کر کے وہ زرہیں بناتے تھے، اور ان کی انگلیوں میں وہ لوہا جو تھا وہ پگھل جاتا تھا، اور وہ اس کی کڑیاں جوڑ جوڑ کے یہ زرہ بختر، یہ لوہے کے جو ہم ڈریسز یہ جنگوں میں پہنتے تھے، یہ حضرت داؤد کی ایجاد ہے. تو اس سارے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسی خبر دینے والے کو کوئی فضیلت دی ہے، اور کسی خبر دینے والے کو ہم نے ایک اور فضیلت دی ہے، اور وہ اس کے پیغام کے اور اس کے مشن کے، اس کی قوم کے اور اس کے کام کے مطابق. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا تو حضرت، یہ اکثر لوگ تفسیروں میں بھی اور اسرائیلی روایات کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں تو داؤد اور سلیمان میں سے حضرت سلیمان زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، وہ زیادہ اسمارٹ تھے، اور انہوں نے وہ بکریوں والا فیصلہ کر لیا. اور وہ دوسری جگہ میں چونکہ لکھا ہوا بھی ہے کہ حضرت داؤد سے تو وہ بھی وہاں پہ بھی 99 اور 1 میں ان کی گنتی بھی گڑبڑ ہو گئی، یہ باقاعدہ لوگ کہتے ہیں. تو اس میں اصل میں زیادہ اور صحیح فیصلے کی بات نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ فضیلتیں مختلف ہیں. اگر ہم یہ کہیں نا کہ چھوٹے نے فیصلہ ٹھیک کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا. نہیں، اسی لیے میں یہ کریکٹ کر رہی ہوں کہ فہم اگر سلیمان کو دیا گیا ہے، حضرت سلیمان ایک پیغمبر ہیں، تو اس کے مقابلے میں حضرت داؤد کے پاس یہ فضیلت ہے کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیحیں کر رہے ہیں. حضرت سلیمان پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں لیکن پرندے ان کے ساتھ تسبیح نہیں کرتے. اس طرح ہاں، یعنی کہ مختلف خوبیاں اور کوالٹیز اللہ نے اپنے انسانوں میں ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہیں، اور سب کچھ کسی ایک کو نہیں دیا ہوا. پرفیکٹ صرف اس کی ذات ہے. جو حضرت سلیمان کو جس فہم کی ضرورت تھی اور جو کوالٹیز چاہیے تھی وہ ان کو دی ہیں. حضرت داؤد کو جو چاہیے تھا وہ ان کو دیا ہوا تھا. اس کا مقصد یہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں کوئی اچھی بات سکھاتا ہے یا ہمیں کوئی اچھی خبر دیتا ہے تو ہم ان کی نیگیٹو چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. ہم کہہ رہا یہ تو پہلے تو اتنی ماڈرن تھی، ساڑیاں پہن کے پھرتی تھیں، اب انہوں نے برقع پہننا شروع کر دیا. یہ اب جو کر رہی ہیں وہ پیغام آپ ان سے لیں، آپ ان سے وہ بات سیکھیں. ہو سکتا ہے وہ ساڑی پہن کے بھی کوئی اچھی بات کرتی ہوں جو آپ نے نہیں سیکھی کیونکہ آپ ساڑی پہ غور کر رہے ہیں. تو یہ حضرت سلیمان کو فہم دیا اللہ نے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت داؤد ان سے کم تھے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ان سے ڈفرینٹ تھے، ان کا مشن کچھ اور تھا، اپنے مشن کے مطابق. ہاں یہ بات ہے بالکل. تو انہوں نے وہاں پہ ایک زرہیں بناتے تھے. فہل انتم شاکرون، یہ دلیل ہے، پس کیا تم شکر گزار بنو گے. یعنی تم ہمیشہ کمپلیننگ نہیں کرو گے کہ یا اللہ مجھے یہ کیوں نہیں دیا، اور میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں، تو مجھ میں وہ والی بات کیوں نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بات آپ کے لیے نہ ہو، آپ کے مشن میں یہی امپورٹنٹ ہو جو آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. وَلِسُلَيْمَانَ اور سلیمان کے لیے الرِّیحَ ہوا تھی، عاصفہ تیز چلنے والی، تجری بِأَمْرِهِ جو چلتی اس کے حکم سے تھی. دیکھیں حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی، یعنی نیچر کے ایلیمنٹس ان کے کنٹرول میں تھے. جیسے حضرت ابراہیم کے لیے جب آگ ٹھنڈی کی گئی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے حکم دیا اس آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جائے. وہ نیچر کا ایلیمنٹ اللہ نے اپنے کنٹرول سے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھیک کر دیا.
لیکن حضرت سلیمان جو ہے ان کے آرڈر سے ہوا چلتی ہے. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے جی. الی الارض التی، اس زمین کی طرف جس کو بارکنا فیہا، ہم نے اسے برکت دی تھی. یہ کون سی سرزمین میں تھے حضرت سلیمان؟ فلسطین میں. ہیکل انہوں نے بنایا ہے، مسجد اقصی جو یعنی کہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں. تو دیکھیں اللہ نے یہ کہا ہے وَكُنَّا فَاعِلِينَ 79 میں، ہم اس کو کرنے والے تھے، ہم یہ کام کرنے والے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم کیوں ہر کام کر سکتے ہیں اور ہر کام ٹھیک کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہر کام کا علم ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ کل ہے، ہمارا علم صرف ہماری ضرورت کے مطابق ہے. اسی طرح پیغمبروں کا علم بھی اس وقت کی اس قوم کی ضرورت کے مطابق تھا. وہ یہ نہیں کہ وہ علم کل تھا. یہ بات ہے نا، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چھوٹے نے ٹھیک فیصلہ کر دیا، تو اس کا انٹرپریٹیشن یہ نکلے گا کہ بڑے سے فیصلہ نہ ہو سکا. یہ بات بڑے کے لیے فیصلہ تھا ہی نہیں، بڑے کے اور کام تھے. ٹھیک ہے جی. وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانوں میں سے، مَن یغوصون لہ. غواص کون سے شیطان ہیں؟ غواص فرشتے بھی ہیں. غواص جو ہیں غوث، ڈیپ غوطہ لگانے والے، ڈائیو لگانے والے. تو شیطان شیطان سے مطلب جو ہے یہ یہاں پہ شیاطین جن ہیں جو ان کے کنٹرول میں تھے، اور سرکش جن بھی ان کے کنٹرول میں تھے. جب وہ ہوا کو کنٹرول کر رہے ہیں تو جن تو ایک مخلوق ہے، مطلب اس کو بھی انہوں نے ڈرا کے رکھا ہوا ہوگا. اور وہ جو ہیں غوطہ لگانے والے، یعنی ڈیپ جا کے وہ ان کے لیے قیمتی چیزیں لاتے تھے، ان کے لیے بھاری بھاری پتھر اٹھانا، ان کے لیے ڈفرینٹ دھاتیں کھود کے نکالنا. تو یہ جو شیاطین تھے یہ بھی ان کے کنٹرول میں تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور وہ کرتے تھے کام دون ذالک، اس کے علاوہ بھی. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے لیے حافظ تھے، ان کو کنٹرول کرنے والے تھے، ان کی تحفیظ کرنے والے تھے. اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس ایک پیغمبر کا بیان ہے جس کے کنٹرول میں ہوا تھی، وہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور ان کے لیے وہ شیاطین شریر جن جو ہیں جو زمین میں شرارتیں کرتے ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھے. تو پھر آگے اللہ یہ کہہ رہے ہیں مقصد ان سب آیات کا کیا ہے کہ یہ پیغمبر جو تھے اور یہ نبی جو ہیں جو ہمیں قیمتی باتیں بتاتے تھے، اور ان کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں تھیں کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، اور ان کے ساتھ پہاڑ تسبیحیں کرتے تھے، اور ان کے جن جو تھے وہ ان کے کنٹرول میں تھے. اصل میں کیا ہے؟ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، کیونکہ ہم انہیں کنٹرول کرنے والے ہیں. یا وہ سپریم کمانڈ جو ہے وہ ٹوٹلی اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یا اللہ کے امر سے اللہ نے کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دی، کسی کو کوئی اور اس رسپانسبلٹی کے مطابق اسے پاور بھی دی تھی. ٹھیک ہے نا جی. وَأَيُّوبَ، اور حضرت ایوب علیہ السلام، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، یہ کہ مجھے پہنچی ہے الضر، ایک تکلیف، ایک نقصان، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے، کیونکہ حضرت ایوب جو ہیں اللہ کے پیارے بندے، اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے. ان کو سکن کی ایک بیماری تھی، اور وہ ان کی سکن گلتی تھی اس کی وجہ سے، اور بہت زیادہ یعنی کہ ان کے گھر والے بھی انہیں چھوڑ کے چلے گئے. شاید مطلب روایات میں پھر ان کی وائف ان کی خدمت کرتی تھیں، اور وہ ساری روایات ہیں ان کے بارے میں. لیکن یہ پتہ ہے کہ انہیں بہت کوئی پینفل بیماری تھی، کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ پین ریسیپٹرز جو ہیں وہ سکن میں. ایک چھوٹا سا کٹ بھی لگتا ہے نا تو کتنا درد ہوتا ہے. تو پوری سکن جس کی بالکل گل گئی ہو، اور اس میں پورے جسم میں درد ہو، اور وہ مزید کھل کے گل کے گر رہی ہو، تو یہ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ارحم سب سے بڑھ کے، سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کے تو رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. کسی بھی تکلیف میں یہ دعا بکثرت مانگنی چاہیے، کسی بھی تکلیف میں، اور اس سے انسان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. جب حضرت ایوب کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، اور قرآن میں جہاں یہ دعا رکھی گئی ہے اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نبیوں کا بیان کر رہا ہے کہ وہ بھی میرے سامنے ایسے تھے، کیونکہ وہ میرے بندے تھے.
تو اب حضرت ایوب اتنی تکلیف میں پکار رہے ہیں، اور نادا، جب اس نے پکارا، جب اس نے ایک ندا دی اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس دعا کا نتیجہ کیا ہے؟ فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کر لیا اس کے لیے، فکشفنا، پس ہم نے کھول دیا، ما بہی، جو اس کو، من ضر، جو تکلیف تھی. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کدو کی بیل آ گئی، اور وہ اس کے ذریعے انہوں نے وہ اس کو کھایا، یا جو بھی اس سے انہوں نے علاج کیا. یہ ان کی کہانی ہے. تو ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، اور ہم نے کھول دی اس کی وہ تکلیف. وآتیناہ، اور ہم نے دیے اسے، اہلہ، اس کے گھر والے، ومثلہم، اور ان جیسے، معہم، ان کے ساتھ، رحمتم، ایک رحمت، من عندنا، ہماری طرف سے، اپنے پاس سے، وذکرا، اور نصیحت، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے، بندگی کرنے والوں کے لیے. تو یہ دعا یعنی اتنی پاورفل یہ دعا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ کو اس کے رحم کا واسطہ دے کے دعا مانگی جا رہی ہے. اور یہ دعا کا آپ ایک دیکھیں، دعا کا طریقہ، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، بے شک مجھے ایک تکلیف پہنچی، یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ نے بنایا ہے وہ سب کچھ. انی مسنی الضر، مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے، بے شک اللہ مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اس کو دور کرنے کی پاور صرف تیرے پاس ہے. اتنی چھوٹی سی یہ دعا ہے. اور اس کے نتیجے میں فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا اس کے لیے، فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے دور کر دیا جس سے اس کو تکلیف تھی، وہ چیز بھی دور کر دی. وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے دیے. تو یا تو گھر والے ابینڈن کر کے چلے گئے ہیں، اور جب یہ ٹھیک ہو گئے تو وہ واپس آ گئے، یا یہ کہانی ہے. یا پھر روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ اتنے سال بیمار رہے تھے کہ وہ فوت ہو گئے تھے، اور جب یہ ٹھیک ہو کے اٹھے ہیں تو پھر ان کو نئی فیملی اور سارا کچھ اللہ میاں نے دیا ہے. دونوں باتیں یعنی اس ترجمے میں بھی دونوں باتیں ٹھیک لگتی ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے. وہ مثلہم، یہاں سے لگتا ہے کہ یہ مختلف گھر والے تھے، وہ اوریجنل گھر والے یہ نہیں تھے، ہم نے اس کے گھر والوں جیسے اس کو اور اچھے گھر والے دیے. معہم، ان کے ساتھ، رحمتم من عندنا، یہ ہمارے پاس سے ایک رحمت تھی. یعنی بیمار تو یہ اکیلا ہوا تھا نا، تو جب اس نے ہمیں پکارا تو یہ ایکسٹرا رحمت ہے، بیماری دور ہو گئی، اس نے بیماری کے لیے دعا کی تھی، لیکن ہم نے اس کو اچھے گھر والے اور صالح گھر والے بھی دیے اپنے پاس سے ایک رحمت بنا کے. اور یہ ساری بات جو ہے یہ ایک نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کے لیے، للعابدین. اب یہ عابدین جو ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ نصیحت اس سے کون سے لوگ حاصل کرتے ہیں؟ جو صرف اللہ کو تکلیف میں پکارتے ہیں، اور وہی کہ صبر کرنے والے. یعنی دعا، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ دعا جو ہے، اللہ کو پکارنا جو ہے، اس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے، دیکھیں جی، ہم اگر ہماری کوئی وہ، جیسے ایک ولی اللہ کو کہا گیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے، تو پھر ہم وہاں کیا کریں گے؟ یہی تو ایک ٹائم ہے جس میں ہم اللہ کے، ان کو پھر یعنی پیار سے بتایا گیا کہ وہاں اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا، آپ ہر وقت نماز کی حالت میں ہوں گے. تو یعنی کہ یہ عبادت جو ہے یہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، لیکن ہمارے دل میں ایسی کوئی محبت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا تصور باندھ کے نماز پڑھیں. ہم نماز کے بعد اللہ سے اپنی چیزیں مانگتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم اپنے گلے بول رہے ہوتے ہیں، وہ دعا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دعا جو ہے اس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پتہ نہیں پھر تم کیا عبادت کرو گے. اگر تمہارا اللہ سے کوئی مطلب نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ خالی خولی ایک تم مردہ سی عبادت کرو گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذکر للعابدین، یہ نصیحت ہے عبادت بندگی کرنے والوں کے لیے، غلامی کرنے والوں کے لیے، کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے جی. واسماعیل وادریس، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، وذوالکفل، اور ذوالکفل. ذوالکفل روایات میں وہ پیغمبر ہیں جو اس مردہ بستی پہ سے گزرے تھے، جس کے بارے میں ہے کہ آپ دیکھیں اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف. انہوں نے کہا کہ یہ بستی مری ہوئی ہے، یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو اللہ نے اس وقت ان کو موت ایک ٹیمپرری موت دی تھی، 100 سال بعد یا اتنے بعد وہ اٹھے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب اللہ نے کہا دیکھو، روایات میں مختلف نام ہے لیکن حضرت شعیب نہیں تھے، حضرت ذوالکفل ہیں.
اسرائیلی روایات میں. حضرت شعیب تو وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے قوم کے پاس آئے تھے نا, مدین, میرے خیال میں یہ والی قوم تھی ان کی, وہ شعیب الی مدین, ناپ تول میں کمی نہ کرو. حضرت شعیب کا جو امتیاز ہے وہ ہے کہ یہ بولتے بہت اچھا تھے, خطاب بہت اچھا کرتے تھے. یہ ذوالکفل, لیکن قرآن میں نہیں ہے یہ, وہاں پہ پیغمبر کا نام نہیں ہے کہ یہ کون سے پیغمبر تھے. روایات میں ہے, ایک نام یہ بھی ہے کہ یہ ہاں حضرت زکریا, حضرت الیاس, ہاں یوشا بن نون, ان سب کے لیے یہ کہا گیا ہے, بٹ مے بی پلس مائنس میں بھی یہ بھی تھے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بالکل جو ہے شاید یہ ہاں یہ زیادہ سکہ روایت ہے, بڑی انٹرسٹنگ, کہ جن کو گوتم بدھ کے نام سے دنیا جانتی ہے وہ ذوالکفل تھے, کیونکہ فاقے انہوں نے بہت گزارے ہیں. ان کی کہانیوں میں یہ ہے. پھر وہ وہاں چلا گیا اور وہ فاقے میں چلا گیا, وہ وہاں چلا گیا اور فاقہ. تو گوتم بدھ بھی اسی لیے مشہور ہیں, فاقے کر کر کے وہ بدھ بن گئے تھے. اس لیے یہ ان کی دو باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. روایات ہیں یہ. ہاں کلم من الصابرین, ان کے صبر کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ, اور ہم نے انہیں داخل کیا, فی رحمتنا, اپنی رحمت میں, انہم من الصالحین, بے شک وہ صالحین میں سے تھے, نیکوکاروں میں تھے. یعنی صابرین ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے پھر صالحین بناتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو ایمان جو ہے وہ صبر بن گیا, اللہ کے ہر امر پہ صبر کرنا ایمان بن گیا. اور پھر جب وہ چیز انسان میں آ جاتی ہے تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ صالح بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وَظَنُّونِ, اور ظنون, یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ, سب سے میرے خیال میں ایک انٹرسٹنگ حصہ نہ صرف اس سورت کا بلکہ قرآن کا. اس میں سے اتنی باتیں سمجھ آتی ہیں, اتنی زیادہ اس کی یعنی اس کی تشریح اس کی بہت بڑی ہے. اس آیت کی, آیت نمبر 87 سورہ الانبیاء. وَظَنُّونَ, اور وہ مچھلی والا ویسے تھا کون؟ حضرت یونس, جن کو انگلش میں جونا کہتے ہیں, یا یوحنا کی انجیل. اکثر دیکھیں نا آپ, مختلف بائبلز جو ہیں اس میں یوحنا کی انجیل بہت ایک مستند ٹیکسٹ ہے, بڑا زیادہ پڑھا جاتا ہے. وہ جوناز ٹیسٹمنٹ جو ہے, یا اس کا وہ حصہ جو ہے بائبل کا, تو وہ یہ ہے, ظنون ہے. اذ ذہبا, جب وہ چلا گیا, مغاضباً, غصے میں بھر کے, غضبناک ہو کے, فظننا, پس اس نے گمان کیا, الن نقدر علیہ, کہ ہم تو ہرگز اس کو نہیں پکڑیں گے. قدر کا کیا مطلب ہے؟ قادر ہونا, قدرت رکھنا, کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ حضرت ذنون کی کہانی جو آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ مچھلی والا جو ہے اسے یاد کرو, جب وہ غصے سے بھر گیا, وہ ایک غضب سے بھرا ہوا تھا, اور اس غصے میں اس نے یہ سوچا کہ ہم تو ہرگز اسے نہیں, ہم اس پہ قادر نہیں ہیں, یا ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے, یا شاید ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ میں تو اللہ کا پیارا پیغمبر ہوں, اور وہ غصے میں آ گئے تھے. تو وہ انسان تو غصے میں آ گئے کسی بات پہ, اور بڑے ناراض ہو گئے اور چلے گئے, اور بس وہاں پہ. فنادا, پس اس نے پکارا, فی الظلمات, اندھیروں میں. کہانی یہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم بہت ہی شریر تھی اور ان کی بات نہیں مانتی تھی, ان کو بہت تنگ کرتی تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ایک وارننگ دی کہ اگر تم اس وقت تک ایمان نہیں نہ لائے تو اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے گا. اللہ کہتا بھی تھا کہ عذاب آئے گا, وہی میں آتا تھا کہ ایمان لے آؤ, عذاب آ جائے گا. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے قوم کو ایک وارننگ دی کہ اگر اب تم ایمان نہیں لائے تو عذاب آ جائے گا. اب وہ قوم شاید اس ڈیٹ تک یا اس سے پہلے, واللہ عالم قوم کا کیا رد عمل تھا, لیکن یہ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے اور اتنے غصے میں آ گئے کہ اس قوم کو چھوڑ کے یہ چلے گئے. اور ان کو وہی میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ تم اور تمہارے ایمان والے جو ہیں, ہم تمہیں نجات دے دیں گے, تم نکل جاؤ گے, اور یہ قوم جو ہے یہ تباہ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نکل کے چلا جاؤں گا ان سے, تو انہوں نے تو تباہ ہونا ہی ہے, ان پہ تو عذاب آ جائے گا. اور اس سے پہلے کہ اللہ کا حکم آتا, جیسے حضرت نوح کو آیا ہے, جیسے حضرت شعیب کو, ہر سب جتنے بھی ہیں ان کو ایک وحی آتی تھی کہ اب نکل جاؤ یہاں سے. حضرت موسیٰ کو
کہ نکل جاؤ یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر. تو یہ اس حکم کے بغیر اس بستی میں سے نکل گئے اور دور کہیں چلے گئے. بستی والوں کو جب پتا چلا کہ حضرت یونس تو نکل گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے بہت توبہ استغفار کی اور ڈر گئے اور ایمان لے آئے, باقاعدہ ایمان لے آئے, یعنی ان پہ سے وہ عذاب ٹل گیا. اور یہ جب گئے وہاں پہ تو وہاں پہ ان کو مچھلی نے نگل لیا. ٹھیک ہے جی. اب وہ ایک قدرتی امر تھا یا اللہ کی طرف سے, یعنی ان کو ایک وارننگ کے طور پہ ان کو ویل نے نگل لیا. ٹھیک ہے نا جی. تو فنادیٰ فی الظلمات جو ہیں یہ ان اندھیروں میں, اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اب یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ الہ الا انت, کوئی بھی معبود نہیں ہے تیرے سوا, انت سبحانک, تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی بہت بڑا ظالم ہے, ہم ہی بہت ظالم ہیں, ہم ظالموں میں سے ہیں. تو یہ جو یعنی کہ یہ بھی کہتے ہیں عالم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا دینی تھی انسانی بنی نوع انسان کو, تو اس نے اپنے ایک پیارے پیغمبر کو ویل سے نگلوا دیا, یعنی ان کو ایک ایسی تکلیف میں مبتلا کیا جہاں بالکل اندھیرے میں اور ڈھیروں ڈھیر غلاظت میں, میرے خیال میں جیسے ایک پیٹ کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ وہاں پہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا بات پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور اپنی غلطی کا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے جی, اور آپ ہمیں بخش دیں, آپ ہمیں, انی مسنی الضر, ہمیں تکلیف پہنچی ہے یا اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور ایک بہت اچھے پتہ نہیں میرے خیال میں عالم ہی کہنا چاہیے, پروفیسر احمد سعید اختر, بہت ان کی بکس بھی ملتی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑا لیکچر دیا ہے کہ یہ اتنی قیمتی دعا کیوں ہے اور اس سے ہمیں دعا کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ یا اللہ آئی ایم سوری, یا اللہ یو آر پرفیکٹ اینڈ آئی ایم سوری. بس یہ دعا ہے, اور یہ سب سے پاورفل دعا ہے. یعنی کہ جتنی دعائیں قرآن میں ہیں ہمیں پتہ ہے یہ آیات کریمہ اسی لیے بن گئی ہے نا, 1,24,000 پتہ نہیں کتنا 1,00,000 دفعہ پڑھیں, اور پھر بھی لوگوں کا ایک اندازہ ہے کہ یہ کوئی بہت بھاری کال ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے یہ کہا, اور اللہ کہتا ہے کہ فاستجبنا لہ, پس ہم نے قبول کر لیا اس کے لیے, اس کی دعا قبول کر لی, ونجیناہ من الغم, اور ہم نے اسے نجات